کے بعد 9ویں پارے میں جو 13 رکوع ہیں، 13 رکوع سورہ اعراف کے، ان میں سے پہلے 2 وہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرہ کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد مسلسل ناظرین آپ محسوس کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں، مختلف جہتیں ہیں، انہیں کھل کر کے اس صورت کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا قصہ یہ ایک طویل قصہ ہے جس کو قرآن مجید نے تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن یہاں اس صورت میں قدر طوالت زیادہ ہے اور جزیات کے ساتھ اور کلیات کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ جو الفاظ اس قصہ کے آغاز کے ہیں وہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مبعوث کیا اور وہ فرعون کی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اور فرعون آپ جانتے ہیں کہ مصر کا فرما روا تھا۔ ایک بات میں یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مدین کے بعد اور ان بستیوں جن کو تلک القریٰ کہہ کر کے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، اس کے سامنے مصر جو ہے وہ ایک انتہائی مہذب بڑا ملک تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے سے تو انہوں نے ہدایت کی روشنی پائی تھی، لیکن یہاں جو بنی اسرائیل ان کے ساتھ آئے وہ یہاں رہ کر کے آہستہ آہستہ قوم فرعون کے غلام بن گئے تھے، اور انہوں نے گھروں کا کام کاج کرانا ان لوگوں سے شروع کر دیا تھا۔ وہ ظلم بھی کرتے، ستم بھی کرتے، ان سے کام بھی لیتے، اور شاید ایسا بھی کہ وہ ان کے بچوں کو قتل بھی کر دیتے اور ان کی عورتوں اور بچیوں کو زندہ چھوڑتے۔ ناظرین، قرآن مجید کے اگر یہ آپ 8 یا 9 رکوع آپ مطالعہ کریں تو ان میں طویل قصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے اس کے 5 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے پیدائش سے لے کر فرعون کی جو آماجگاہ ہے اس تک پہنچنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ ایک طویل قصہ ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، تو ان کی ماں ان کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر دریا برد کر دیتی ہے، اور وہاں فرعون کے محل کے سامنے جس وقت وہ صندوق پہنچتا ہے تو وہ اس کو نکال کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر اسی جگہ ہوتی ہے، اور فرعون کی جو عورت ہے وہ انتہائی نیک ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ نعمت سمجھ کر کے وہاں پالتے ہیں۔ ایک دور یہ ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا دور ہے مصر سے نکلنا اور مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس آ جانا۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کرنے کے لیے ان کا جو معلم روحانی مقرر کیا وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ کسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہاں سے ہجرت کر کے مدائن کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں ہی ایک طویل داستان ہے جس کی مختلف کڑیاں ہیں۔ شادی بھی ان کی وہیں ہوتی ہے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہاں شعیب علیہ السلام مسلسل 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یہاں گلبانی آپ کرتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں۔ اسی کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا، اگر کوئی شعیب آئے میسر کلیمی سے شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تربیت کا دور ہے۔ مدائن کے اندر شعیب علیہ السلام کے پاس یہاں سے عصا کا راز کھلتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک درخت سے آواز آتی ہے کہ میں اللہ بول رہا ہوں،
اور یہاں ان کو نبوت کے نور سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور آپ پھر مصر میں فرعون کی اصلاح کی طرف مبعوث ہوتے ہیں۔ تیسرا دور یہاں شروع ہوتا ہے، وہ دور ہے بعثت کے بعد تنازعوں کا اور مباحثوں کا اور دعوات کا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے عزم کے ساتھ فرعون کو ٹھیک ہونے کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ جو ظلم کا راستہ اس نے انسانوں پر اختیار کر رکھا ہے، یہ راستہ ٹھیک راستہ نہیں ہے، اور خصوصاً موسیٰ علیہ السلام یہ درد محسوس کرتے ہیں کہ ان کی قوم بنی اسرائیل جو کہ ان کے گھروں کے کام کاج کرنے پر لگا دی گئی ہے اور ظلم کرتے ہیں فرعونی ان پر، اور عقیدے اور اعتقاد کے اعتبار سے بھی ایک تباہ شدہ قوم ہے، جن کا نظریہ کوئی ٹھیک ہے نہ، ان کی زندگی کے کوئی تہذیبی شعار جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا کر کے دعوت کا کام کرتے ہیں، اور فرعون ان کو کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ جادو کے زور پر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ پورے ملک سے پھر جادوگر بلاتا ہے، اور پھر لاٹھیاں اور رسیاں پھینک کر کے وہ سانپ بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا عصا مبارک ڈالتے ہیں، جو ایک بڑا ناگ بن کر کے ان تمام جو رسیوں کے بنے ہوئے ناگ یا سانپ تھے ان کو نگل لیتا ہے۔ یہاں سے جب رسوائی ہوتی ہے فرعون کی تو وہ جادوگر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور بڑا والہانہ ایمانی سا ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہم رب موسیٰ پر اور رب ہارون پر ایمان لے آئے۔ وہ اس کو بھی جادو تصور کرتا ہے اور دھمکیاں دینے لگ جاتا ہے کہ میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ دور قدرے تلخ دور ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پانچواں دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کشاکش اور کشمکش کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے دو محاذ آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ایک تو آپ کی جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں، فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تربیت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے ساتھ 70 لوگوں کا انتخاب بھی کرتے ہیں، اور پھر طور پر بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور طور پر تشریف لے جانے کے بعد وہاں رب کریم سے پھر دعا بھی ہوتی ہے، التجا بھی ہوتی ہے، اور وہ التجا یہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اے میرے پروردگار مجھے اپنا دکھا دے، یعنی اب شوق اور بھڑک جاتا ہے، اور رب کریم سے ملاقات کی معراج دعا بن جاتی ہے اور تمنا بن جاتی ہے۔ رب کریم کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ پھر جس وقت تمنائیں اصرار بن جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلوہ نور ان پر پھینکا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی یا مدہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اس واقعہ کو بھی تفصیل کے ساتھ اس پارہ کے اندر بیان کرتا ہے۔ پھر واپسی پر سامری سونار کا بچڑا بنانا اور اس کی پوجا کی طرف دعوت دینا، اس بات کو بھی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور وہ تمام نعمتیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی گئیں، من اور سلوہ، پھر وادی طی میں 12 چشموں کا پھوٹ جانا، پھر عصائے موسوی کا مددگار ہو جانا، پھر ان کا نجات پانا، خصوصاً وہ حصہ اس صورت کا سبق رسا ہو جاتا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ روانہ کرو۔ وہ جب انکار کرتا ہے تو رات کی تنہائیوں میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں۔ آگے دریا ہوتا ہے تو رب کریم کہتے ہیں اپنا عصا دریا پر مارو، تو وہ پھٹ کر کے راستہ بنا دیتا ہے، اور لہریں اور موجیں جیسے دیوار بن گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا عبور کرتے ہیں، فرعون تعاقب کرتا ہے اور اس کو غرقاب کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی بد اعتدالیوں، برائیوں کا انجام اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آزادی سے ہمکنار کر کے طی کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہاں جو تربیت کے مراحل
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں وہ اس بارے میں خصوصیت کے ساتھ وہ لائق مطالعہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو میں نے کہا سورہ اعراف کے موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر جو مشتمل مضامین ہیں، یہ گزرنے کے بعد ایک خاص واقعہ اس صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ان کو ذرا پڑھ کر کے سنائیں اس آدمی کا واقعہ کہ جس نے اپنے آپ سے اس کا جو علمی لباس تھا کھینچ کر کے اپنے آپ کو نکال لیا اور اپنے لباس تقدس کو پھینک دیا، اور پھر قرآن مجید نے کہا فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہ شخص گمراہ ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ بلعام بن باہور یہ شخص تھا، اپنے زمانے میں علم اور عرفان کا وہ جاننے والا شخص تھا، لیکن حسد اس کو کھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جس وقت عظمتیں دیکھیں، فضیلتیں دیکھیں، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، تو اس حسد کی وجہ سے وہ محروم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھیے کتنا بڑا عالم دین ہے، لیکن حسد نے اس کو تباہ کر دیا۔ جیسے سانپ اپنی کینچلی اتارتا ہے اور اس کو اتار کر پھینک دیتا ہے، ایسے یہ شخص نے اپنے لباس کا جو اور تقدس کا جو ملحوف تھا، پہناوا تھا، اس کو اتار کر کے پھینک دیا۔ قرآن مجید اس کی حالت جو نفسیاتی ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْأَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْأَثْ، جس طرح کتا اس کو اچھائی کے لیے بلاؤ یا چھوؤ یا برائی کے لیے وہ ہانپتا ہے، بھونکتا ہے، اس کا کوئی مقصد حیات نہیں ہوتا، یہ شخص بھی اس طرح اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھا ہے۔ اس کے بعد الہاد کا ذکر قرآن مجید نے کر کے اس کی تردید کی، اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو جب بلاؤ تو اسی کے ناموں سے بلاؤ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الہاد کرتے ہیں، ملحد ہیں، زندیق ہیں، راستہ خدا والا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے اجتناب کرنے کی دعوت قرآن حکیم نے دی۔ ناظرین، اس صورت کا سیرت مصطفی کے حوالے سے ایک سبق ہے جس کو جعفر صادق پاک نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر جو سیرت کے نقوش جمیلہ پیش کیے ہیں، اس آیت سے بڑھ کر میں نے کوئی بڑی اور جامع آیت نہیں دیکھی۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ معاف کریں ایک، اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کی تلقین کریں دو، اور جاہل لوگوں سے اعراض کریں۔ ہر دائی جس وقت اللہ کا دین بیان کرتا ہے تو اس کو جوالا سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ جاہل آدمی سے تعرض کرنا اور اس پر وقت ضائع کرنا یہ دانائی کی علامت نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان سے اعراض برتیں۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نکاتی ایک سیرت کی دعوت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضور نے کہا کہ اخلاص کو شعار بناؤں اور خوشنودی اور ناراضگی میں عدل، میانہ روی، معاف کرنا، صلہ رحمی، اور جو تم کو محروم رکھتا ہے اس کو عطا کرنا، خاموشی سے آیات الہیہ میں غور و فکر کرنا اور دیکھنے میں عبرت پذیری۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ چیزیں آ جائیں وہ سمجھے کہ اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا لایہ عمل مل گیا۔ اس کے بعد ناظرین صرف 40 آیات سورہ انفال کی اس پارہ کے اندر، اور یہ 40 کی 40 آیات من وجہ غزوہ بدر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس لیے کہ نزول کے اعتبار سے سورہ انفال جو ہے وہ غزوہ بدر ہی کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اس میں کہیں تفصیل ہے اور کہیں اس میں اجمال ہے، اور
اس میں دعوت جو ہے وہ یہ ہے تقوی اختیار کرو اور اپنی اصلاح کرو، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاؤ۔ ایمان والوں کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جس وقت ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن لوگ وہی ہیں۔ پھر کچھ چیزیں تفصیل کے ساتھ سورہ بدر کے حوالے سے بیان کی، اور 2 معرکۃ الاعراض سبق دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور تم جانتے ہو کہ خیانت کا وبال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اے ایمانو، جس وقت اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو تم لبیک کہو، قبول کرو، اس لیے کہ تمہاری زندگی اسی میں ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ اس تقوی کے نتیجے میں تمہارا امتیاز اور تمہاری فضیلت قائم کر دے گا، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں آخر پارہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، اس کی طرف اشارہ کیا گیا، جس طرح مشرکین نے آپ کو قیدی بنانے یا شہید کرنے کا پروگرام بنایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی راہ نکلے، اس کو بھی اس پارہ کے اندر بیان کیا گیا۔ ناظرین، اس طرح یہ اسباق لے کر کے یہ پارہ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے۔ اس میں سورہ انفال کی 40 آیات ہیں، اور اس میں سورہ اعراف کے 13 رکوع ہیں۔ ان کا لب لباب یہ ہے کہ عزتیں فضیلتیں پاؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اور ان کی راہوں پر چل کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب